بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ سارے یہاں تشریف لے آئے۔ آج کوئی زیادہ جو ہے آپ کے سامنے ہے حالات، جس طرح سے ایک طرف قوم جو ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے بجائے اس کے کہ سبق سیکھا جائے، لیکن آج کے یزید جو ہیں وہ اپنی انہی فسطائیت کی کارروائیوں پہ پھر اسی طرح سے گامزن ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا کس طرح سے جو ہے میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے ایک مخصوص ادارے کے خلاف جس طرح سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی ایشو پہ بات کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ بطور انفارمیشن سیکرٹری بھی ایک جماعت کے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میڈیا کی آزادی کے لیے اسی لاہور کی سڑکوں کے اوپر ہم نے سب نے مل کے جدوجہد کی۔ تو یہ کوئی مخصوص ایک چینل کی بات نہیں ہو رہی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کی برادری کا ایک حصہ ہوتے ہوئے کہ آج ہمیں کسی ایک چینل کی جو ہے بندش کے اوپر جو ہے مذمت کرنے کی بجائے ہمیں میڈیا کی آزادی کے اوپر یہ جو شک ہے ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کسی نے وائلیشن کی ہو، کوئی وجہ ہو اور اس کے خلاف کوئی کارروائی اگر کرے تو آبویسلی پراپر جو طریقہ کار اس کے مطابق ہو تو ظاہر ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن جس انداز سے، جس طرح سے حقائق کو مسخ کر کے اپنے مخالفوں کے خلاف جس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ ہی کے ایک ساتھی جو ARY چینل کے خلاف جس طرح سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف جو رزلٹ 17 جولائی کو پنجاب کے عوام نے بڑا واضح طور پہ اس امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرتے ہوئے دیا تھا کہ پنجاب کے عوام نے، بلکہ آپ نے اس کا دیکھا رد عمل پورے پاکستان سے اب ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ قوم نے خوف کے بت توڑ دیے۔ اور یہ جو مسلط کیا گیا ڈاکوؤں کا ٹولہ قوم کے اوپر، ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے اپنی لوٹ مار کو بچانا اور مزید جو ہے مواقع پیدا کرنے کے لیے آپ کے سامنے کہ انہوں نے آتے ہی کس طرح سے 1100 ارب روپے کی اپنے لیے چوری معاف کرائی، چوروں کو ریلیف دیا اور عوام کو پچھلے 2.5-3 ماہ میں سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں دے سکے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بطور میڈیا کے ساتھیوں کے ہمیں نہ صرف یہ کہ کسی ایک چینل کے خلاف کارروائی، بلکہ پوری جو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی کے اوپر یہ ایک سب خون مارنے کی کوشش کی ہے، ہم سب کو مل کے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر بنیاد بنائی گئی کسی ایک چینل کے خلاف کہ اگر وہ چینل اگر صرف نشاندہی کر رہا ہے یا اینکر یا پارٹیسپینٹ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اگر یہ بتاتا ہے کہ جی فلاں لوگ جو ہیں جو ادارے کے اوپر جن لوگوں نے گالیاں دیں، جنہوں نے ان اداروں کے خلاف الزامات لگائے، ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ کوئی پرچہ کاٹا گیا، نہ کچھ، یعنی کہ وہی ہو رہا ہے کہ ایک طاقتور جو ہے اس کے خلاف نہ کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے، نہ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ عام جو چھوٹے کمزور لوگ ہیں، عام عوام کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگوں کو پکڑ کے ان کے اوپر تشدد کر کے ان کو ہراساں کر کے جو یہ آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی کسی بھی جو ہے مہذب معاشرے میں ایسی چیزیں جو ہیں قبول کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو آج صبح ایک افسوسناک واقعہ ہوا وزیرستان میں، آپ کو پتہ ہے فوجی قافلے کے اوپر جو حملہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ملک کی سالمیت کی ضامن ہیں، اور ہمیں بحیثیت قوم اپنی افواج پاکستان پہ فخر ہے اور ان کی قربانیوں کا جو ہے ہمیں احساس بھی ہے اور احترام بھی ہے۔ اس لیے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ انتہائی بزدلانہ حرکت ہے کہ جس طرح انداز سے یہ ایک فوجی قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں ابھی جو آج کا بھی جو فوری جو بھی یہ ریسنٹ واقعہ ہوا ہے، آپ کو یاد ہے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹولہ جو سب جماعتوں کا 13-14 جماعتوں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، یہ کسی طور پہ بھی یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ فاشسٹ مافیاز ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، لیکن جمہوری اقدار اور روایات کا کسی طور پہ بھی ان کے قریب سے بھی گزر نہیں ہوا۔ ان کی فسطائیت کی جو کارنامے آپ نے 25 مئی کو بھی یہاں پنجاب میں دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے پرامن نہتے لوگوں کے اوپر کس طرح سے جو ہے پولیس فورس استعمال کی گئی، کس طرح ان کو تشدد کیا گیا، ان کی مار پٹائی کی گئی۔ قانون کے اندر یہ ضرور کہا گیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کچھ اس کے بھی پیرامیٹرز ہیں۔ کسی قانون میں، کسی رول آف بزنس میں، کسی آئین میں یہ نہیں لکھا کہ آپ جو ہے جو لوگ پرامن جو لوگ مارچ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسائیں، لوگوں کے گھروں میں راتوں کو بغیر وارنٹ کے آپ جو ہے دیواریں پھلانگ کے جائیں، خواتین کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا گیا، اس کی کسی طور پہ بھی کہیں پہ بھی کسی آئین قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر شریف زرداری گینگ جو ہے وہ عمران خان کے خوف سے اتنا بوکھلا گیا ہے کہ اب وہ اپنی جو فاشسٹ جو ان کی طریقہ واردات ہے اس میں انہوں نے جو تیزی لے کے آئے ہیں اس سے بڑا واضح نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ اب سیاسی طور پہ تو یہ ویسے ہی جو ہے جس کا نا قلعہ بند محصور ہو کے رہ گئے اسلام آباد کی حد تک، اس کے چاروں اطراف پہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، کے پی کے میں، پنجاب کے اندر۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 25 مئی کو ہمارے ورکرز پہ، لیڈرز کے اوپر کس طرح سے تشدد کیا گیا، کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑے تحمل اور تدبر کا مظاہرہ کیا۔ ہماری کسی صوبائی حکومت نے کسی طور پہ بھی کوئی ایسی انتقامی کارروائی اپنے مخالفین کے خلاف نہیں کی، اور یہ سارا جو پچھلے 48 گھنٹوں میں جو اقدامات وفاقی حکومت سے کیے گئے اس کا مقصد بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ طاقت کے زور کے اوپر حق اور سچ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، یہ اپنے مخالفین کو جھوٹے پرچے اور پولیس کے ذریعے سے ان کی گرفتاریاں کر کے ان کو ہراساں جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے نہ پہلے کبھی عمران خان کے سپاہی پہلے کبھی گھبرائے یا خوفزدہ ہوئے۔ خوفزدہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اربوں کی چوریاں کی ہیں، یہ وہ ٹولہ ہے جو اس ملک کی معیشت اور سالمیت کو نشانہ بنانے کے لیے مسرت کیا گیا۔ پچھلے 3 ماہ سے جو شروع کیا گیا تھا رجیم چینج آپریشن، یہ سب اسی کی کڑی کا حصہ ہے، اور ہم بار بار کہتے رہیں کہ اس قسم کی ہتھ کنڈوں سے ملک کے اندر معاشی اور سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اور بڑھے گا۔ ہم جب ایک طرف دیکھتے ہیں کہ عوام مہنگائی کی دلدل میں ڈوبی ہے، حکمرانوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے مسائل کے حل کے لیے، اور دوسری جانب جب اس طرح کے فاشسٹ اقدامات جو ہیں مخالفین کے خلاف کیے جاتے ہیں تو اس سے حالات مزید جو ہے اور بے یقینی کی صورتحال مزید اور بدتر ہوتی ہے۔ ایک طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر یہ جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں، اور ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے حالات مزید خرابی کی طرف جائیں۔ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ 2.5-3 ماہ سے جنہوں نے معیشت کو نشانہ بنایا وہی اداروں کو نشانہ بناتے رہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈان لیکس اور میمو گیٹ جیسی سازشیں کی اداروں کے خلاف، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عملی طور کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا۔ آج جو بات کی جا رہی ہے کہ جی ڈاکٹر گل اور یا باقی کسی اور کے بیانات کے حوالے سے کہ جی اس کو بنیاد بنا کر جو ہے
گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جس کو گرفتاری کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ تو ایسے تو میرے خیال ہے دہشت گرد بھی نہیں گرفتار کیے جاتے. اور اگر آپ دیکھیں، یہ دکھاؤ یار، یہ ذرا ان کو دکھائیں کہ کس طرح سے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر جو ہے ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر یہ جو وائلیشن ہوئی ہے بنیادی انسانی حقوق کی، کیونکہ کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے، اس نے کوئی قانون توڑا یا نہیں توڑا، یہ کام عدالتوں کا ہے. اگر آپ نے کسی کے خلاف کوئی پرچہ کاٹ کے اس کو گرفتار بھی کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. جس انداز سے یہ اپنے مخالفین کو جس طرح سے ایک ہراساں کر رہے ہیں اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر، یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گاڑی کے جو ہے شیشے توڑے گئے اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے 25 مئی کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تحریک انصاف کے لیڈرز اور ورکرز کے اوپر جو ہے ایسے یہ فاسسٹ اقدامات کرتے رہے. لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ اس کا فوری نوٹس لیں، کیونکہ یہ اگر ایسے ہی اقدامات کو نہ روکا گیا تو پھر حالات کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی. اور کہتے ہیں نا پنجابی میں، پنجاب کی طرف سے میں ایک بڑا واضح پیغام جو ہے مرکز میں بیٹھی ہوئی فاسسٹ حکومت کو دینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں بندے دے پتر بن جاؤ نہیں تو کڈ تواڈے وٹ دیاں گے. یہ سارے کام ہمیں آتے ہیں کرنے، اس لیے ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ کوئی ایسے اقدامات کا اسی طرح کا رد عمل جو ہے اس کا مظاہرہ کیا جائے. ہمیں ضرورت ہے کہ حالات کو جو ہے ہم مسائل کا حل کریں، عوامی مسائل کے حل کی طرف توجہ دیں. ملک کے اندر معاشی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے جو ہے اگر ہمارا جو مطالبہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کیے جائیں، تاکہ یہ جس انداز سے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں گی. تھینک یو. تو ہم پنجاب حکومت کس قسم کا ایکشن کرے گی؟ کیونکہ 25 مئی کے حوالے سے آپ لوگوں پر کافی زیادہ تشدد ہوا تھا، اب حکومت بھی آپ کی ہے، تو کیا کوئی رد عمل کے طور پر گرفتاریاں ہوں گی یا آئین اور قانون کے مطابق کوئی کام کرے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم کوئی فاسسٹ مافیا نہیں ہیں. تو ہم آپ کے سامنے ہی ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم نہ ہماری انتقامی سوچ ہے، نہ ہم کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ جن لوگوں نے بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف ایکشن کے لیے ہم نے باقاعدہ کمیٹی بنا دی ہے، تاکہ یہ نہیں کہ کوئی بھی نام دے اس کے خلاف کارروائی کر دی جائے. کمیٹی بنائی گئی ہے جو جائزہ لے گی کہ تاکہ جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور وہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے اس کے اوپر لائے عمل جب بھی فیصلہ ہوگا حکومت کی جانب سے، جو باقاعدہ طور پہ جب یہ کارروائی شروع ہوگی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے صاحب، یہ بتائیں کہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، ARY نیوز کو پنجاب میں آدھے سے زیادہ پنجاب میں بند کیا گیا ہے، اور اس میں پیمرا کے ساتھ ساتھ لوکل لیول کے اوپر مینجمنٹ بھی انوالو ہے کہ یہاں پر ARY نیوز کی نشریات بند کرنے کے لیے. کیا اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ایکشن ابھی تک لیا ہے، کوئی ڈیٹیلز اکٹھی کی ہیں کہ کن کے کہنے پہ بند ہو رہا ہے، کیوں یہ بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال اور لے لیں، جو شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر گل پر پرچہ ابھی کرائم جو کمٹ ہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہوا ہے، اس پہ ڈاکٹر گل پر ہائی ٹریزن کا پرچہ ہوا ہے. یہاں پر وہ سیاسی لوگ بھی پھر رہے جن کے خلاف قتل کے مقدمات ہیں، ماڈل ٹاؤن سے لے کر 25 مئی تک جن کے خلاف باقاعدہ قتل کے مقدمات اور ان کے مدعی بھی موجود ہیں. کیا پنجاب حکومت اس وقت جس پارٹی کا آپ کی پارٹی پنجاب حکومت ہے، کون سا ایسا اب آگے راستہ تلاش کر رہی ہے کہ پچھلے درج مقدمات کو بھی نہیں دیکھ رہی ہو؟ دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو دورہ معیار ہے کہ ایک طرف وہ لوگ دیکھیں نا، نون لیگ کی قیادت جو ہے برملا آن ریکارڈ ہے، اب تو یوٹیوب پہ آپ کہیں بھی گوگل کر کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ اداروں
کہ وہ گالیاں دیتے رہے, کس طرح سے ان پہ الزامات لگاتے رہے, کس طرح سے انہوں نے اداروں کے خلاف سازشیں کی, لیکن آج تک کسی ان جو تگڑے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں جو ملک دشمن عناصر کی ایما کے اوپر اپنے اداروں کے خلاف سازشیں کرتے رہے, ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے سامنے, آپ کا وزیر اعظم, آپ کا جو بھی پہلے جو یہاں پہ جو مسلط تھا پنجاب کے اندر چیف منسٹر جو تھا, وہ یہ سارے خود جو ہے باپ بیٹا جو ہے کرپشن اور چوری کے کیسز کے اندر ضمانتوں پہ رہا. اور جو دوسری آپ نے بات کی ARY کے حوالے سے, بالکل آج آپ کو پتہ ہے 9ویں 10ویں محرم کی وجہ سے ساری سیکیورٹی فورسز بھی اور باقی جو ادارے ہیں چھٹی بھی ہے, اور باقی لوگ جو اس طرح مصروفیت ہے پنجاب کے اندر سے, ہم بالکل میں نے آج ہی اپنے ڈائریکٹر صاحب سے بھی کہا ہے کہ سارا اس کا ڈیٹا لیں کہ کہاں کہاں پہ ہے بند. لیکن آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ جو کیبل آپریٹرز ہیں یہ ڈائریکٹلی جو ہے پیمرا کے انڈر کنٹرول ہیں, وہی انہیں کو دیکھتا ہے. لیکن بطور پنجاب حکومت ہم صرف, میں سمجھتا ہوں صرف ARY نہیں, کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی, کیونکہ آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس میڈیا کی آزادی کے حوالے سے میں عملی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو چاہے ضروری نہیں کہ کوئی چینل اگر میری حمایت میں بات کرے تو اسی پہ بات ہو, میڈیا کی آزادی پہ اگر کوئی قدغن آتی ہے تو وہ سب کے لیے برابر جو ہے اس پہ کھڑا ہو کے یک زبان ہو کے ہمیں آواز اٹھانا ضروری ہے. کیونکہ اگر آج یہ نہیں کہ اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہوتی تو اور بات تھی, لیکن اس طرح سے تو کوئی بھی رپورٹر, اگر رپورٹنگ ہے آپ کرتے ہیں رپورٹنگ, آپ کا ایک چینل اس کو آن ایئر کر رہا ہے, اور آپ نے اگر صرف نشاندہی کی ہے کہ جی یہ فلاں بندہ جو ہے, فلاں بندے نے فلاں نے ایک ہمارے قومی ادارے کے خلاف یہ سازش کی اور یہ ساری غلاظت جو ہے اس کے بارے میں بولی ہے, تو یقیناً ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا جنہوں نے یہ ساری خرافات بکی ہیں, نہ کہ ان لوگوں کے خلاف جو سے نشاندہی کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.